بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم بگڑے سارے کم بڑوں دا اللہ بگڑے سارے کم بڑوں دا اللہ مانیاں دی گل بڑوں دا اللہ میرا اللہ مانیاں دی گل بڑوں دا اللہ بگڑے سارے کم بڑوں دا اللہ مانیاں دی گل بڑوں دا اللہ
جیڑا دل نال اللہ 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 کردا ہے جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا ہے جیڑا دل نال اللہ 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 کردا ہے جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا ہے اونوں اپنا حرم وکھاوندا اللہ ہے اونوں اپنا حرم وکھاوندا اللہ ہے بھاڑیاں دی گل بناوندا اللہ ہے پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں 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 کیونکہ گھر گھر جا کر رزق پہنچانا اللہ ہے گھر گھر جا کر رزق پہنچانا اللہ ہے دی گل بناوندا اللہ ہے میرا اللہ ہے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ہے اللہ 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 ماشاءاللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار آپ دیکھ رہے ہیں دھرتی ٹی وی پہ خصوصی نشریات باخبر رمضان ناظرین کرام آج کی آخری سحری 30ویں سحری رمضان ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے ہم نے کیا پایا کیا کھویا اس پورے ماہ میں رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم نے پروردگار عالم کو کتنا راضی کیا کیونکہ ناظرین کرام ہم اگر اپنے گناہوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم نے کچھ بھی نہیں پایا اگر ان کی عطاؤں کو دیکھتے ہیں تو سب پا لیا لیکن ہم نے اس ذات کو راضی کیا کیا قرآن پاک رمضان میں تو آیا کیا ہم نے اپنے گھر پہ اس کو کھولا ہم نے پڑھا اچھا پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے کیا ہم نے اس کی تلاوت کو سنا ناظرین کرام یہ بڑا ایک عجیب جملہ ہوتا ہے ہر مسلمان کا میں کیونکہ خود بھی مسلمان ہوں اور دعوے بہت کیے جاتے ہیں کہ مسلمان ہیں ہمیں تو سرکار بخشوا لیں گے روز محشر بخشوا لیں گے لیکن ایسا نہیں ہے ناظرین کرام سرکار کیسے بخشوا لیں گے یہ بھی سوچئے کیا ہم نے ان تعلیمات پہ عمل کیا جو میرے آقا نے ہمیں بتائیں کیا وہ قربانیاں ہم نے دیں جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اچھا رسول خدا نے تو اللہ کو راضی کیا کیا ہم نے اپنے نبی کو راضی کیا یہ وہ جملہ ہے کہ جس کا جواب شاید میرے پاس نہ ہو تو ناظرین کرام لیکن آج 30ویں سحری یعنی کہ الوداعی سحری ہے انشاءاللہ رمضان مہمان بن کے آیا اور آج ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے علماء کرام کی خوبصورت شخصیات ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں لیکن ہمارے سب سے پہلے مہمان جو کہ پہلی رمضان سے آج 30 رمضان کی سحری ہے اور بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا میری ٹیم پر اعتماد کیا اور یقین کیجئے کہ جو اسپانسر ہوتے ہیں نا ناظرین کرام وہ اسپانسر کے حوالے سے ہی اپنے کلائنٹ کو دیکھتے ہیں لیکن بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایک ایسا ادارہ ہے کہ جنہوں نے میری ہر بات کو یکجا ہو کے ہاں 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 کیا میں نے کہا یہ کرنا ہے ابرار بھائی تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے ابرار آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے تو ٹھیک ہے اگر مجھے کسی بھی چیز کی نیڈ ہوئی تو صرف فون کیا اور وہ تمام میرے مسئلے حل کیے اور جن مسئلوں میں ہوں
پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آج جو کہ آخری سحری ہے ایوب بھائی، اور نہیں پتہ کہ ہم کیا کریں گے اور وہ کیا عطا کریں گے. ابرار بھائی میں آپ ہم کو نے بتاتا ہوں کہ دونوں ابرار بھائی سنیں کہ جو سپانسر ہوتا ہے نا وہ اس ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک فیملی میں ایک گھر میں ابو ہوتا ہے نا، تو سپانسر پروگرام کا ابو ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی جائز ناجائز خواہشات، ناجائز خواہشات، جائز ضرورتیں سب پوری کرنی ہوتی ہیں. تو اچھا ہمیں تو سپانسر کے ساتھ ساتھ آگے دور تک ایک بہت اچھے بھائی، ایک جس کو کہا جائے نا کہ ایک بندے میں معاشیات، سیاسیات، اخلاقیات، دین، مطلب انڈر، وہ کہتے ہیں نا آل پروڈکٹس انڈر ون روف. پہلے باہر یہ ہمیں ایک ایسا انسانی شکل میں، ابرار بھائی کی شکل میں ہمیں ایک ایسا خزانہ بھی ملا ہے کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہمیں تو یہ راز ہی ایوب بھائی بڑی لیٹ کھلا ہے ایوب کہ بھائی ان کے کی جو باتیں جو ہے نا وہ جذبات سننے کا مجھے بڑا اشتیاق رہتا ہے. وہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں ایوب بھائی، لیکن ناظرین کرام یہ لائیو شو ہے اور لائیو میں وہی بات ہوتی ہے جو دل سے ہوتی ہے. دل سے ہوتی ہے. ایکٹنگ ریکارڈنگ میں ہوتی ہے اور ایکٹنگ اس فلور پہ پورے رمضان سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ یہاں پر ہمارے فلور پہ کم سے کم ایکٹنگ تو نہیں دیکھی گئی. جو دیکھا گیا اوریجنل دیکھا گیا بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے HOD اور میرے مخلص بھائی جو کہ بن احسان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. یقین کیجئے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید اتنا اچھا پروگرام نہ ہوتا اور بن احسان بلڈرز کو اتنی اچھی کاوش اور اتنی اچھی محبت کرنا ہمیں تسلیم نہ ہوتا. میں سید ابرار حسن رضوی صاحب کو بھی خوش آمدید کہوں گا کہ آج کی سحری یعنی یقیناً چہرے مرجھائے ہوئے ہیں سب کے، کیونکہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے. ابرار بھی کیا کہیں گے آپ؟ بسا اوقات انسان کے الفاظ، اس کا لب و لہجہ اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں. اس کی کچھ وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جب ایک ایسا مرحلہ آ جائے جہاں سے آغاز جدائی ہو تو وہ آغاز جدائی جو ہے وہ ایک کرب کی شکل میں نمودار ہوتی ہے. میرے بھائی علی ابرار نے اور خاص طور پر ایوب عثمان بھائی اور یہاں جو بھی بچیاں یا جو بھی کیمرہ مین دھرتی ٹی وی سے متعلق، آپ کی ٹیم سے متعلق، انہوں نے جو عزت افزائی فرمائی، یہاں جو علماء کرام آئے، شبیر صاحب، اطہر مشہدی صاحب مسلسل آتے رہے. سب سے بڑی بات قاری صاحب، قاری سہیل صاحب، شاید مستقبل میں ہم ان کو باقاعدہ بن احسان کا اپنا جو ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر لیں. یعنی کہ آپ کی کوئی بھی تقریب ہوا کرے گی اس میں قاری سہیل ہی ہوا کریں گے. کیا ایک چیز تو پکی ہو گئی ہے ابرار بھائی کہ بن احسان سے ہمارے کی جو مینجمنٹ ہے، اچھا سیٹھزم اور ایک ہمارے ملک میں یہ بہت ہے، دیکھیں یہ کوئی لیکن ابرار حسین حسن اور یہ باخبر کی ٹیم یہ اب آئندہ بھی ایک ہی ہیں انشاءاللہ. نہیں دیکھیں، میں یہ اب ہمارے آنے جانے وہ لگے ہوئے ہیں. یہ آپ بھائی دیکھیں، میں آپ سے اہم بات بتاؤں، ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے. آپ ابرار کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، قربتیں نہیں تھیں. قربتیں نہیں تھیں، لیکن جب یہ رمضان شروع ہونے سے قبل ایک دفعہ ان کا فون آیا، پھر میں نے کہا اچھا تم آ جاؤ. پھر یہ جو پرپوزل لے کر آئے، نہ جانے اس کے لب و لہجے میں ایسی کون سی معصومیت تھی یا وہ تھا کہ میں نے ایک لمحے میں میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اچھا میں اپنی مینجمنٹ سے بات کر کے تو اس کی اسپانسرشپ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. ہمارے چیئرمین فیصل احسان صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر سرور علی صاحب، COO ہمارے فہد احسان صاحب،
آپ کو بھی یاد ہوگا اگر آپ ہمارے جی آفس میں آئے آیا تھے۔ تھا اس میں نے ودن اے ڈے پوچھے بغیر اعلان کر میں نے اس سے پوچھے بغیر اناؤنس کر دیا تھا. اور مجھے یقین تھا کہ میری جو مینجمنٹ ہے وہ میری بات کو چونکہ رد نہیں کرتی. انہیں یہ پتہ ہے کہ ابرار بھائی جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ کمپنی کے بینیفٹ کے لیے کرتے ہیں. اس کے پیچھے دیکھیں رزلٹ آنا نہیں آنا، نتائج آنا نہیں آنا، یہ خدا کی مرضی ہے. وہ رزق کا دینے والا وہ ہے، وہ طے کرے گا کہ آپ کو کب دینا. میں نے بھی اور میری پوری ہائر مینجمنٹ نے علی ابرار کے اس کام کو، 30 دن کی اس محنت کو نہ صرف سراہا بلکہ ہم نے ببانگ دوہل یہ کہا کہ جتنا اچھا پروگرام اور جتنی اچھی مینجمنٹ ابرار نے کی ہے، ابرار میں بیک وقت ڈائریکٹر، اینکر، بالکل پروڈیوسر، بالکل آرگنائزر، نو ڈاؤٹ، اور یہ ساری صلاحیتیں اگر کسی ایک جگہ جمع ہوئیں دیکھی میں نے تو وہ علی ابرار میں دیکھی. بالکل. ورنہ اینکرنگ کا کام اپنا خود جو ہے اتنا ڈیفیکلٹ، اتنا میں مشکل یہی سے چاہوں گا کہ آپ کی باتوں کنٹینیو کریں، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام، حفیظ صاحب کے ساتھ چکے ہیں. ابرار بھی بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، اور آج یہ ٹاپک اس لیے رکھا ہے ناظرین کرام کیونکہ آخری سحری ہے اور 30 دن کی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اور مجھ سے تو خاص طور پہ بہت ایسی غلطیاں ہوئی ہوں گی جو آپ نے ملاحظہ کی ہوں گی یا دیکھ کے درگزر کر دی ہوں گی. میرے فلور پہ جتنے لوگ ہیں کسی کا بھی دل دکھ سکتا ہے. میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی طلب کرتا ہوں کہ آئندہ سال بھی جیسی ٹیم مجھے ملی ہے ایسی ٹیم ملے جو اب ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے رہے، کارواں بنتا رہا، لیکن کارواں چھوٹا بنائیے، بڑا کارواں نہ بنائیے، کیونکہ جتنا بڑا کارواں ہوگا اتنی ہی پریشانیاں آپ کو جھیلنی پڑیں گی جو میں جھیلتا ہوں. ٹھیک ہے، دوست کم رکھیں، زیادہ رکھیں گے جو میں نے سیکھا ہے پورے رمضان. ابرار بھائی میں یہ بات جو کر رہا ہوں، بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے ایچ او ڈی تو آپ ہیں ہی، لیکن دانشور کی اگر بات ہو، اردو ادب کی بات ہو، اور کراچی کا پاکستان بھر کی محافلیں یا مجالس کی بات ہو، تو اس میں ناظم اعلیٰ کی اگر بات کی جائے تو ابرار حسن منظر عام پہ نظر آتے ہیں. اگر کسی بھی پروگرام کی بات کی جائے تو اگر ابرار حسن کی نظامت نہ ہو تو وہ پروگرام رہتا ہی نہیں. اس پہ ایک دو منٹ میں اس سے پہلے کہ میں ناظرین کرام، ہمیں علامہ مولانا اطہر مشہدی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، اور اطہر مشہدی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی قبلہ. آپ کا جو سوال ہے نا برادر، آپ نے فرمایا کہ ابرار بھائی جو ہیں وہ اردو ادب اور دیگر معاملات میں، حالانکہ ابرار صاحب کو جو اصل ہے وہ فلسفہ ہے. فلسفہ نگار نہیں، فلسفہ. یہ خود ایک فلسفہ ہے. جتنے اب تک فلسفی گزرے ہیں ان کو یہ نچوڑ کے پی چکے، ان کا مطالعہ کر چکے ہیں. یہ فلسفی ہیں. منطق سے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اردو ادب کے ساتھ ساتھ دیگر جو عربی ادب ہے، فارسی ادب ہے، اس سے بھی ان کی شناسائی بہت اچھی ہے. سیاست پر بہت گہری نظر ہے. انقلابی شخصیت ہیں اور ہمیشہ انقلابی لوگوں کے قریب رہے ہیں. یہ ان کا خاصہ ہے. مذہب تو چولی دامن کا ساتھ ہونے کے باوجود بھی مذہبی نہیں ہیں، لیکن مذہبی بھی ہیں. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ مذہبی تو ہیں، مذہبی نہیں بھی ہیں. اچھا، مذہبی نہیں بھی ہیں کا جو لفظ ہے نا، وہ اس لیے ہے کہ جب بھی اتحاد کی بات آتی ہے، اتحاد بین المسلمین کی بات آتی ہے، تو ابرار حسن کھڑے ہو جاتے ہیں. فرقہ واریت کے خلاف ہیں، کیونکہ فرقہ واریت تو ہونی چاہیے ہی نہیں. علامہ صاحب یہ بھائی چارگی کو فروغ دیتے ہیں، اور اتنے القابات ابرار بھائی کے لیے جو آج ادا ہوئے ہیں، ہم بتانا چاہتے تھے کہ لوگ سوچتے رہتے تھے کہ بھائی یہ ایچ او ڈی ہی ہیں بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اس سے پہلے ان کی کیا شخصیت ہے وہ علامہ صاحب نے آپ کو بتائی، اور کچھ جو مجھے میں اس کو ادا کرتے ہیں وہ بتائیں. چھوٹا سا سوال ایڈ کر لیتا ہوں.
کہ علامہ صاحب نے بھی کہا کہ فلسفہ، منطق، علی ابرار کا بھی کہنا ہے کہ جی ناظم اعلیٰ، HOD، یہ سب ایک اعلیٰ عہدے، اعلیٰ مقام ہے. اس مقام کا سفر کہاں سے شروع ہوا ابرار بھائی؟ یہ اصل بات جو ہے وہ بڑے دل سے جاننا چاہیں گے. بنا کیسے کہ کون ہے ابرار حسن؟ پوری دنیا گھوم کے آ کے واپس پاکستان میں آ مطلب کے کہ میرے جیسا لوگ یہ اس فلور پہ، میں اپنا بتاؤں آپ کو ابرار بھائی، کہ ایک میرا خوفناک سا ایک میرا وہ کہہ لیں نا کریکٹر ہے کہ لوگ مجھ سے، آپ نے دیکھا ہو میں یہاں کتنا فری، بہت اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوں. اس کے پیچھے اب میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار ابرار بھائی کو یہ بن حسن کے 280 گز 120 گز سے باہر نکل کے کوئی فلسفانہ بات، کوئی سبق وہ دیں اور ہم لیں. جی ابرار میں کیا کہیں؟ یہ مطلب میرے جیسا ایک دم سب نے حملہ کر دیا ابرار بھائی پہ. ابرار بھائی کے لیے مشکل ہو گئی ہے کہ وہ کس سوال کا جواب دیں، کیونکہ اپنی مثال آپ ہیں. جی ابرار بھائی. دیکھیے میں تو آپ تمام حضرات کا، خصوصاً علامہ صاحب کا، فاروق خان کا شکر گزار ہوں، خاص طور سے تمہارا. دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں واہ جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اور آگہی تو مشاہدے میں ہے، علم ملتا نہیں کتابوں میں. دوسری بات یہ کہ میرا شعور میری زندگی کا دشمن ہے. میں نے یہ جو بھی کچھ سیکھا یا جو بھی کچھ پڑھا، یہ تو معلومات میں اضافے کے لیے کیا، لیکن میں جو بھی گفتگو کرتا ہوں یا جو بھی میری سوچ کا جو بھی معیار ہے، جس سطح پہ بھی ہے، وہ میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھا ہے. تربیت، ارد گرد کا ماحول، اس میں غربت بھی ہوتی ہے، اس میں افلاس بھی ہوتا ہے، اس میں بے روزگاری بھی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے جہالت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر امارت بھی ہوتی ہے، اس میں علم بھی ہوتا ہے، اس میں فلسفہ بھی ہوتا ہے. شرط یہ کہ آپ اس دنیا کو اور اپنی زندگی کو دیکھتے کس طرح ہیں. جب میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو معاشی اعتبار سے تو میں بہت کمزور آدمی تھا اور اب بھی ہوں. میں کوئی اس کو بہت ہی نہیں سمجھتا، لیکن ذہنی اور فکری اعتبار سے مجھے جو میرے اساتذہ ملے تو اس میں سب سے بڑا استاد میرا یہ معاشرہ تھا، جس نے مجھے یہ سکھایا کہ یہ غربت کہاں سے آتی ہے، جہالت کے معنی کیا ہیں، علم کے معنی کیا ہیں، تہذیب کسے کہتے ہیں، تمدن کسے کہتے ہیں، تاریخ کسے کہتے ہیں. اور جب ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد جب آدمی اس کی عقلی دلیل ڈھونڈتا ہے تو وہ اس کو خود بخود فلسفے کی جانب لے جاتی ہے، کیونکہ فلسفہ آپ کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر اس کا جواز پیش کرتا ہے کسی بھی علم کو. یہ فلسفے کی مختصر ترین تعریف ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں یا جس معاشرے میں رہتا ہوں، یہ معاشرہ بہت خوشحال بھی ہے، معاشی اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں، بہت توانا بھی ہے، اور اس معاشرے کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اور خصوصاً اس کی ایک تخلیقی صلاحیت ہے پورے معاشرے کی. اچھا، معاشرہ جو ہے وہ افراد کی اکائیوں سے بنتا ہے، اور اس معاشرے کے مختلف مزاج اور مختلف اذہان ہوتے ہیں، لیکن جب ہم انہیں اکائیوں میں بانٹ دیتے ہیں، رنگ، نسل، ذات، پات، مذہب، فرقہ، مسلک اور باؤنڈریز میں ہم بانٹ دیتے ہیں، تو پھر وہ معاشرہ انتشار کا اور تنزلی کا شکار ہوتا ہے. یہ جو آپ کو ہر طرف تنزلی نظر آتی ہے، اس کی وجہ صرف یہ کہ کچھ قوتیں ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو تقسیم کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ یہ تقسیم نہ کرے اس معاشرے کو ہر سطح پہ،
تو یہ اس معاشرے کا جب فرد بن کر نکلے گا تو وہ علامہ اقبال ہوگا، محمد علی جناح ہوگا، ڈاکٹر قدیر خان ہوگا، ڈاکٹر عبدالسلام ہوگا، اور اس معاشرے کا جو بھی فرد نکلے گا وہ تخلیق کے میدان میں اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ دنیا اس پر رشک کرے گی، اور دنیا کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کوئی کنفیوشس پیدا ہو، دنیا کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے کوئی برٹرنسل پیدا ہو، دنیا کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کا جو ایک تخلیقی مزاج ہے وہ ابھر کر پوری دنیا کو لیڈ کرے۔ لہٰذا ہمارے اپنے حکمران اور بیرونی طاقتیں مل کر اس معاشرے کو جو نفسیاتی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر اتنی پستی کی طرف لے گئے ہیں کہ آج میرے اپنے بزرگ، میرے اپنے گھر والے، میرے اپنے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے شکایت کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر آدمی کو آپ دیکھیں کہتا ہوا نظر آئے گا یار یہ بہت بدتمیز بچہ ہے، یار وہ شخص بڑا بدتمیز ہے۔ اچھا، کسی کا ایک دوسرے پر سے اعتماد چھین لینا یہ معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اس لیے کہ قومیں آگے بڑھتی ہیں، معاشرہ آگے بڑھتا ہے، افراد آگے بڑھتے ہیں اعتماد سے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ واہ، تو بے یقینی کی کیفیت میں اس معاشرے کو ڈال دیا ہے۔ اس سے نکالنے کا کام جو ہے وہ آپ جیسے لوگ کر سکتے ہیں، لوگوں کو اعتماد دلانا ہے۔ مثال کے طور پہ میری ایک غزل کا شعر ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے تو ہدیہ کر دوں۔ وہ غزل کا شعر یہ ہے کہ روشنی دے گا میرا دیس بھی سورج کی طرح، واہ، روشنی دے گا میرا دیس بھی سورج کی طرح، میں مگر اس کا یقین سب کو دلاؤں کیسے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، افسوسناک بات پتہ ہے کیا کیا بات ہے، میرا جو نبی ہے وہ رحمت للعالمین ہے، بے شک، ٹھیک، میرا رہبر و رہنما ہے کون؟ میں تو نہیں جانتا کسی اللہ کو، میں تو نہیں جانتا اس کائنات کو۔ اس اللہ کو، جس اللہ کو ہم مان رہے ہیں، اس اللہ کو جس کی توحید کا ہم سبق پڑھتے ہیں، روزانہ اس کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، یہ ہم سے کروایا کس نے؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ہمیں تو نہیں پتا تھا۔ بے شک، اس کی کبریائی کا اعلان کروایا، اس کی بڑائی کا اعلان کروایا، پھر بتایا کہ یہ کتاب جو ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کتاب وہاں سے آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ کس نے یقین دلایا کہ اس کتاب کا ایک ایک حرف جو ہے وہ خدا کی طرف سے ایک ریویل ہے، ایک ایک آیت اس کی طرف سے آئی۔ اس نبی پاک کے ماننے والے، ٹھیک، جس نے پہلا لفظ آپ کو دیا تھا اقرا، پڑھ، آج ہم سب سے زیادہ ان پڑھ ہیں۔ وہ نبی برحق، وہ رہبر انسانیت جو تمام تر ذات پات فرقہ مذہب، سورہ احزاب میں نہیں کہا تھا کہ آج کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی کو عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی رشتے کو رشتے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، صرف افضل ترین انسان ہوا ہے جس کا تقوی بہتر ہے۔ اب ہم نے تقوی پتہ ہے کیا کر لیا ہے؟ ٹخنوں سے اوپر جامع کرو اور 6 دفعہ نماز پڑھ کے دوسروں سے کہو تو نماز نہیں پڑھ رہا۔ بھائی تقوی یہ ہے کہ تمہارا پڑوسی تم سے خوش ہے نہیں ہے، تقوی یہ ہے کہ تمہارا جو برادر ہے اس کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ہے کوئی، یا غزن پہنچنے کا کوئی اندیشہ تو نہیں ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس عظیم ترین کتاب موجود ہے، آپ کے پاس عظیم ترین جو ہے وہ رہبر و رہنما موجود ہے، پھر اس نے جو آپ کو پیشوا دیے آگے چلنے کے لیے، آپ کیا کسی اور قوم کے پاس ہے کوئی امام ابن حنبل، امام حنبل ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام ابو حنیفہ ہے، امام جعفر صادق، یہ آپ کے پیشوا ہیں جنہوں نے، یہ مینٹور ہیں آپ کے، لیکن ہم نے ان کو تقسیم کر کے فرقے بنا لیے۔ یہ تو علماء تھے یار، یہ تو علم دیا تھا آ کے، یہ تو سبق سکھایا تھا۔ اسی طریقے سے آپ ادھر آئیں سائنس کی طرف، آپ کے پاس ابن سینا نہیں آیا، آپ کے پاس رازی نہیں آیا، آپ کے پاس ماوردی نہیں آیا، آپ کے پاس جو ہے یہ ابن رشد نہیں آیا،
ابن रुश्द वो जिसको आज भी यूरोप में पढ़ाया जाता है, जाबिर बिन हयान नहीं आया वाह, है। आपके पास कितने बड़े बड़े म्यूजिशियन हैं, एक तरफ अगर ऑस्ट्रिया के अंदर मोजार्ट है तो आपके पास बड़े गुलाम अली हैं। क्या बात है, वाह। अगर उनके पास जो है आपके पास अबू बिन अदम है तो आपके पास गालिब जैसा आदमी खड़ा हुआ है। आपने किया है। हमें इन तमाम चीज़ों को जोड़ना होगा, हमें इन चीज़ों को वापस लेके आना होगा। अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को हमें अपने लोगों से मुतारिफ कराना होगा। हमें उनको बर्गर से हमने मुतारिफ करा दिया, लेकिन आप उससे कहें कि यार ये बेसन की रोटी खाइए कभी, तो कहेगा ये क्या चीज़ होती है। आप उससे कहें कि ये मक्खन लगा जो है ये साग खाए, बथवे का साग आप कहेंगे वो परेशान हो जाएगा। आप उर्दू का एक लफ्ज़ आप ये कह दें कि भाई बड़ी अमीर निगाह, बच्चा कहता है ये क्या चीज़ होती है। तो आप तो उससे अपनी ज़बान भी छीन रहे हैं, अपनी तहजीब भी छीन रहे हैं, अपना पहनावा छीन रहे हैं, अपनी खुराक छीन रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं। ये सारी जिम्मेदारी आज किसी पे हो या ना हो, मुबल्लिगीन पे भी है, बिल्कुल, मुफस्सरीन पे भी है, उलमा पर भी है। सियासतदानों को तो ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है, लेकिन आप जैसे लोग जिनको हज़ारों लोग सुनते हैं, हज़ारों लोग देखते हैं, आप ही का तलफ़ुज़ अगर ख़राब हो, आप ही का लहजा अगर ख़राब हो, आप ही के पास इल्म को परखने की कसौटी ना हो, आप क्या करेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते, फिर यहाँ बैठ ही नहीं सकते। बस मैं तो इतना जानता हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू को इस शेर पर कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से। गालिब ने कहा था क़िबला के चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। क्या खूबसूरत बात की नाज़रीन इकराम। गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी है। उलमा इकराम का पैनल हमारे दरमियान मौजूद है। आज बहुत सी बातें करेंगे, शरई जो गुफ्तगू है वो भी होगी, लेकिन हमें ज्वाइन किया है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान हैं, सीनियर सना खान हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं जनाब मोहम्मद असलम शेख कादरी साहब ने। कर सब कैसे हैं आप? ठीक है शेख साहब, मैं चाहूँगा कि आप बार गाह रिसालत बाब में नात का हदिया पेश कीजिए। सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब पे सल्ले अला के तराने, लब पे सल्ले अला के तराने, अश्क आँखों में आए हुए हैं। लब पे सल्ले अला के तराने, अश्क आँखों में आए हुए हैं। ये हवा ये फ़ज़ा कह रही है, आका तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये हवा ये फ़ज़ा कह रही है, आका तशरीफ़ लाए हुए हैं। हर सु चर्चा है खैरुल वरा का, जश्न मिलाद है मुस्तफा का। हर सु चर्चा है खैरुल वरा का, जश्न मिलाद है मुस्तफा का। नूर है ये हबीबे खुदा का, रास्ते जगमगाए हुए हैं। नूर है ये हबीबे खुदा का, रास्ते जगमगाए हुए हैं।
نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی، ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی، جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی، ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی، جس جگہ جبرائیل امین بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں، در کھلے ان کے جود و سخا کے، فیض جاری ہے لطف و عطا کے، در کھلے ان کے جود و سخا کے، فیض جاری ہے لطف و عطا کے، آئیں دربار میں مصطفیٰ کے، جو بھی غم کے ستائے ہوئے ہیں، آئیں دربار میں مصطفیٰ کے، جو بھی غم کے ستائے ہوئے ہیں، زندگی دور رہ کے ادھوری، حسرت دید جب ہوگی پوری، اپنی پلکوں پہ ہم بھی ظہوری، چند آنسو سجائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، علامہ جب آتے ہیں تو ہر مسلمان کی ایک نگاہ ہوتی ہے علماء اکرام پہ کہ ہمیں صحیح راستہ بتائیں گے، کیونکہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ عام آدمی سے بہتر ہے، کیوں نہ ہوگی کیونکہ آپ علماء اکرام ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ فطرے کا بتائیے کہ فطرہ کیسے دیا جاتا ہے اور کن کن لوگوں پہ لاگو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرو، اور جب تک فطر ادا نہ کیا جائے تو یہ روزے جو ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ اور ایک وجہ اس کی علت یہ بھی بتائی کہ جو کمی کوتاہی یہ رمضان کے روزوں کے درمیان اگر ہو جاتی ہے، جیسے روزے رکھتے ہیں، کوئی گناہ سرزد ہو گیا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا کہ کمی کوتاہی ہے، تو اس کے فدیے کو یا اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فطرہ جو ہے وہ دو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا۔ اب فطرے کے لیے دو شرائط ہیں، ایک تو مسلمان، کیونکہ غیر مسلم تو احکام شریعہ کا مکلف ہی نہیں ہے، اور دوسرا صاحب نصاب، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی
یا 7.5 तोला सोना या इसके बराबर मालियत की कोई सामान तिजारत या इतनी अमाउंट अगर उस शख्स के पास मौजूद है, वो साहिब निसाब कहलाएगा शरीयत की नज़र में। कंटिन्यू करेंगे। और अबरार भी आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। जैसे आपने देखा कि इस पूरी ट्रांसमिशन में से कुछ वक्त मैंने लिया, अबरार भाई से रिक्वेस्ट की, तो आज उन्होंने खुद ही मुझे कुछ वक्त दिया है। और इस कामयाब ट्रांसमिशन का आखिरी दिन अली इब्रार और इब्रार हसन दोनों गए हैं। और हम गनी का जिक्र ना करें, ये भी यूसुफ भाई ज़्यादती है। गनी और साद नवेद जाफरी, इन्होंने इस फ्लोर पर नात खानों का गुलदस्ता सजाया और उसको जज किया बदर मुनीर ने। तो आज दरख्वास्त है गनी के हुजूर की सना, आका की सना खानी दरअसल इबादत है। बिल्कुल ऐसी बात है। कलाम पेश कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक नुक्ता मेरे जहन में आया, पेश कर रहा हूँ कि टूटने से वो मेरे दिल को बचा लेते हैं, टूटने से वो मेरे दिल को बचा लेते हैं। ये नवाजिश है जो महफिल में बुला लेते हैं, ये नवाजिश है जो महफिल में बुला लेते हैं। और बंदा जब मदीने जाता है तो उसे पैसों की जरूरत होती है। तो शायर ने क्या कहा, कहते हैं शायर कि कोई कंगाल हो या हो कोई दौलत वाला, कोई कंगाल हो या हो कोई दौलत वाला, अरे वो जिसे चाहे मदीने में बुला लेते हैं, वो जिसे चाहे मदीने में बुला लेते हैं। मिलके पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ताजदारे हरम निगाह करम, ताजदारे हरम हो निगाह करम हो करम, ताजदारे हरम निगाह करम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाह आका, ताजदारे हराम हो निगाह करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहाँ ये जहाँ, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहाँ, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम निगाह करम, ताजदारे हरम, कोई अपना नहीं
کہ مارے ہیں ہمیں آقا کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے ہیں ہمیں آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم۔ آخری شعر، اور میں چاہتا ہوں کہ اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہم سب کی حاضری مدینے میں ہو جائے۔ تو شاعر کہتے ہیں میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، دکھ درد و علم سب چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، دست ساقی کاسے سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، کیا بات ہے غنی، یقین کیجئے کہ پورے رمضان کی انہوں نے محنت آج دکھا ڈالی، کیونکہ ان کی طبیعت بھی ناساز تھی، پروردگار ان کو صحت کاملہ صحت کلی عطا کرے میرے بھائی کو، اور آپ سب آج کی شب دعا کیجئے کہ غنی کو پروردگار صحت کاملہ صحت کلی عطا کرے۔ ماں باپ کا سہارا ہوتے ہیں بیٹے علامہ صاحب، اور جب کوئی ایسی مرض آ جاتی ہے انسان کے اوپر تو ماں کا خیال آتا ہے، بہنوں کا، بھائیوں کا خیال آتا ہے، اور پروردگار سے دعا گو ہوں کہ آج آپ کو صحت کاملہ صحت کلی عطا کرے، اور انشاءاللہ بیمار نہیں ہو گیا، نہیں اس کی وجہ یہ کہ ڈرا رہے ہیں بھائی کون سی مرنے والا ہے کیا؟ نہیں اللہ نہ کرے۔ ناظرین کرام فٹ ہے ہمارا چلتے ہیں علامہ جانب، لیکن اس سے قبل کہ میں علامہ صاحب کی طرف جاؤں، ہمیں یوسف پاکستانی، پاکستان کی دھڑکن، پاکستان کی جان، یوسف پاکستانی جنہوں نے ابھی 27ویں شب کو کئی بندروں کا صدقہ دیا، اور صدقہ کوئی عام صدقہ نہیں تھا، آپ کا صدقہ تھا، ہمارا صدقہ تھا، افواج پاکستان کا صدقہ تھا، سندھ پولیس کا صدقہ تھا، ایکسائز پولیس کا صدقہ تھا، CIA پولیس کا صدقہ تھا، CPSC کا صدقہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ صدقہ دیتے ہیں جو اس کے بارے میں کچھ جو ان کا درد رکھتے ہیں، مطلب یہ اتنی سٹرگل کیوں کہ ان کا درد ہے، تو اس درد میں یوسف پاکستانی سرپرست ہو گئے ان سب چیزوں کے، مطلب جو درد رکھتا ہے وہی سرپرست ہوتا ہے، تو ہمارے باخبر رمضان کے بھی تو سرپرست ہیں، اس میں کوئی شک، اس کا بھی تو صدقہ ہوا ہے اس بار، اس ٹیم کا بھی صدقہ ہوا ہے، بے شک بے شک۔ یہ اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم تو خیر یہ سارا اصل معاملہ ہوتا ہے مرشد نیت کا، اور تصورات جو ہوتے ہیں نا یہی اصل دعا ہوتی ہے، اور یہی آپ کے معاملات ہوتے ہیں جو میرے زندگی کا پریکٹیکل ہے۔ اور آج جو نا صدقہ کہنا بڑے آسان سا میرے لیے بھی ہو گیا، جب یہ شروع والی جو باتیں ہیں نا وہ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں تھیں، رو پڑنا مطلب وہ ایک الگ قصے ہیں وہ تو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے پیارے وطن پاکستان کو اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور جو پریشانیوں جو ٹینشن ہے ہمارے ملک میں جو چل رہی ہیں بے روزگاریوں کی خاص طور پہ، اصل چیز ہی میں یہ کہتا ہوں جی، اصل جو غلامی ہے نا وہ بے روزگاری ہے، اور بے روزگاری ہے تو مہنگائی ہے، مہنگائی ہے تو غلامی ہے۔ اور آج مزے کی بات تو یہ ہے کہ یوسف بھائی پورے رمضان 4 بجے گھر جانا ہے، لیکن آج یقین کیجئے کہ کل کی سحری اور آج کی سحری کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور ان کی محبت، ان کی کاوشیں اپنی مثال آپ ہیں، ہمارے پورے فلور کو انہوں نے عیدیاں دیں، اور یہ دعائیں ہی ہوتی ہیں کہ جو
लेता है। अलावा साहब आप तो कल तशरीफ़ नहीं लाए थे, लेकिन यूसुफ भाई ने एक एक बंदे को बुला के ईदी का तोहफ़ा अता किया। और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिससे इंसान का दिल खुशी से खिल जाता है। और आज खुशनसीबी मेरी ये है कि जो 4 बजे घर चले जाते थे, आज घर को यहाँ लेके आ गए। आज उनकी साहबजादी हमारे दरमियान मौजूद हैं। कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? बताओ, माइक दीजिएगा। बताओ जरा, ऐसे नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हूर फातिमा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये हूर हूर फातिमा, हूर हूर फातिमा। हूर, ये बताइए, पप्पा की जो काविश है, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, आपको कैसा लगता है? उसको तो इतना नहीं। अच्छा ये बताओ, पापा क्या बोलते हैं? फिक्रे मैं पाकिस्तान, आई एम मोहम्मद यूसुफ घूटा छाप। और इनके साथ इनके साहबजादे भी तशरीफ फरमा है। उसको मैं ज़्यादा चाहूँगा कि पता आपका नाम क्या है, तो पहले तो ये बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। अहमद, ये बताइएगा कि यकीनन जब हम प्रोमो शूट कर रहे थे तो आपकी नमाज हमने देखी, और उस नमाज के अंदर नाज़िर कराम लोग प्रोमो बनाते हैं अलामा साहब, और प्रोमो दिखावे का होता है, लेकिन इनके बच्चों ने वाकई वज़ू किया। और यूसुफ भाई ने कहा सख्ती से कि प्रोमो भी हम उस वक्त अदा बनाएंगे कि जब नमाज का वक्त होगा। उसके लिए हमने ईशा का वेट किया और बाकायदा दस्तरखान भी लगा। जो आपने नाज़िर कराम और देखा। मस्जिद, घर में नमाज की एक मखसूस जगह बना रखी जगह, है। मस्जिद उसको नमाज की जगह इबादत की जगह बना रखी इबादत की है। आप जगह कैसे ले समझते हैं अपने पापा को? क्या देखते हैं आप? चाहते हैं कि बड़े होकर आप अपने पापा की तरह बने? जी मैं बिल्कुल चाहता हूँ क्या चाहते हैं आप? कि मैं बड़े होकर अपने पापा की तरह का बनूँ, क्योंकि ये माइक ऑन कीजिएगा गनी भाई, इनका माइक म्यूट है। जी जी बोलिएगा। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी पापा की तरह करूँगा, क्योंकि जब मेरे पापा ही ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे होता है कि जो माँ बाप से कहें वही करो। तो पापा मेरे को ऐसे बोलते हैं कि बड़े होके ऐसे करना है कि जो जो मर्जी जो दिल चाहे वही करो। तो मेरा तो दिल चाहता है मैं करूँ ऐसा। क्या करोगे? बड़े बन पप्पा क्या करते हैं? पप्पा क्या करते हैं? अच्छे इंसान बनो और जिम्मेदार बनो या, और या, अच्छा पढ़ो। नहीं, या ये भी हो सकता है कि ये भी बड़ा हो तो इसे भी वही फिक्र हो, फिक्र पाकिस्तान नहीं, के नहीं, और नहीं, पाकिस्तान नहीं, वही का नहीं, वही हो। अच्छा ये अच्छा एक काम करो जी, वो जो पप्पा वाली जो नज़म है वो सुना दो, फिक्र इंसानियत फिक्र पाकिस्तान वाली। चलो वो होता क्या? फिक्रे इंसानियत फिक्रे पाकिस्तान, आई एम मास्टर मोहम्मद यूसुफ अंगूठा छाप। डिग्री नहीं। नहीं फिक्र रखता हूँ अपने मुल्क और कौम की, थ्योरी नहीं रोशन रखता हूँ अपने रोशन पाकिस्तान की। सबका भला सबके खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है। अच्छा ये बताइएगा कि आप इनके भांजे हैं और आप कराची से ही बिलोंग करते हैं या किसी और जगह से? पंजाब से तशरीफ लाए हैं यहाँ पर। मुझे ये बताइएगा कि यूसुफ भाई आपके मामू हैं, कैसा लगता है इनकी मेहनत देख के? कितने दिन हो गए आपको कराची आए हुए? मुझे तकरीबन माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं कराची आए हुए। अच्छा, जी। और इनकी जो मेहनत है, आपकी वालदा तो इनकी बहन है, क्या वही जज्बा इनके अंदर है? जी। देखते हैं। जी। और आप चाहते हैं कि आप बड़ों के यूसुफ पाकिस्तानी बने? जी। क्या चाहते हैं आप? कि मतलब जैसे मामून चलिए ये इनसे पूछ लें कि ख्याल कैसा करते हैं। चलिए इन पूछ लें। बारे में तो मतलब अच्छा पाकिस्तान बने, खुशहाल रहे ऐसे। और जैसे मामू दूसरों से प्यार करते हैं, क्या अपनी फैमिली से भी ऐसे ही प्यार करते हैं? जी। नाज़रीन किराम, ये तो इनके बच्चे हैं और इनसे बात करना मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि देखा तो जाए कि जिस बंदे को पाकिस्तान की फ़िक्र है, आवाम की फ़िक्र है, उसके घर में उसका क्या मुकाम है। और बच्चों से ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे पूरे फ्लोर को याद हो गया है कि फ़िक्र नहीं, जज्बा चाहिए और अंगूठा चाप। ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, लेकिन उलमा किराम का पैनल हमारे दरमियान मौजूद है। फितरे पे बात हो रही है नाज़रीन किराम, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। मदीने की दुआ मांगी
قدموں میں جگہ مانگی ہے ہم نے مولا سے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنتی، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور درد بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشرت ان کا، درد بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشرت ان کا، جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے قاری محمود سلامت رہیے، پروردگار آپ کے سوز میں لہن میں اسی طرح برکتیں عطا کرے۔ ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں، علامہ صاحب فطرہ جی یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا۔ جی فطرہ اس میں ایک میں نے عرض کیا کہ جیسے کہ یہ ایک تو صاحب نصاب پر واجب ہے، حالانکہ شریعت کے احکامات میں چند چیزیں ہوتی ہیں جو عمومی طور پر جو شرائط ہوتی ہیں کہ مسلمان عاقل بالغ، یعنی اب فطرہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں عاقل اور بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر ایک دن کا بچہ بھی ہے جس نے صبح صادق عید الفطر کی صبح صادق کا وقت پایا تو اس پر بھی جو ہے وہ فطرہ، اگر اس کے والدین صاحب نصاب ہیں تو اس بچے کا فطرہ بھی دیا جائے گا۔ اچھا، اب اس میں چند چیزیں ایسی ہیں، یہ جیسے جو مجنون ہے جس کا ذہنی توازن درست مینٹل طور پر وہ صحت یاب نہیں ہوتا، تو اب اس کا بھی فطرہ جو ہے وہ اس طور پہ دیا جائے گا اگر یہ خود صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے، جیسے جاگیردار یا کوئی اس طرح کا ہے مال و دولت ہے، تو اب اس کے اپنے مال سے، اگر نہیں ہے اس کے والدین یا سرپرست جو صاحب نصاب ہیں وہ اس کا فطرہ ادا کریں گے۔ تو یہاں پر جو ایک خاص جو بات ہے فطرے میں، جہاں دیگر احکامات میں عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے، فطرے میں یہ شرط نہیں ہے۔ اچھا، اب بسا اوقات یہاں پر یہ سوال کثرت کے ساتھ آتے ہیں کہ بھائی کون دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا، تو ایک اس کو عمومی اگر ہم جرنل بات کریں تو جیسے کہ جس شخص پر اپنی اولاد یا جو اس کے زیر کفالت لوگ ہیں وہی ان کا فطرہ دے گا، اور اگر بغیر اجازت بھی دے دیا تو فطرہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے باپ ہے، اب وہ اپنی اولاد کا نان نفقہ، کھانا پینا اور دیگر جو ضروریات زندگی ہے وہ پورا کرتا ہے، تو اب اس صورت میں وہ بچے جو ہیں وہ یعنی جو کچھ بھی ہے وہ والد صاحب کے ہاتھ میں لا کر دیتے ہیں، کمائی وغیرہ اگرچہ بالغ ہے نابالغ۔ اگر انڈرسٹوڈ کسی گھر کا ماحول یہ ہے کہ کفالت وغیرہ سب کچھ والد صاحب ہی کرتے ہیں سارے معاملات، تو اب اگر وہ بغیر اجازت بھی ادا کریں تو ادا ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی اولاد مطلب مثال کے طور پر 5 بچے ہیں، ان میں سے 2 جو ہیں وہ اپنا شادی وغیرہ کر کے الگ گھر بسا لیا، اب وہ والد کے زیر کفالت نہیں ہے، تو
تو اب اگر والد صاحب نے ان کی اجازت کے بغیر فطرہ دیا تو اب ان کا ادا نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ اب زیر کفالت اس کے نہیں ہیں، وہ الگ ہو گئے، وہ الگ ہو گئے، وہ اب اپنا نان نفقہ اور دیگر معاملہ تو خود کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اگر والد صاحب نے بغیر اجازت ان بچوں کا جو الگ ہو چکے، الگ گھر بسا چکے، اب بغیر اجازت اگر دیا تو پھر فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اجازت کے ساتھ ہے تو پھر ان کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے عموماً ہمارے ہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ میری والدہ کا، ٹھیک ہے، یا یہ جو ہے میرے بھائی کا یا بہن کا، یہ ہم نے دے دیا۔ اچھا اب اس کے لیے اجازت یا نیابت ضروری ہے کہ جس کا دیا جا رہا ہے وہ یا تو آپ کو اجازت دے یا اپنا نائب بنائے کہ بھائی میرا فطرہ جو ہے وہ آپ ادا کر دیجیے گا۔ اور بالخصوص یہاں پر جو ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو رشتہ ہے وہ تو خاص طور پر خواتین کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کون سا کماتے ہیں، شوہر نہیں دینا، وہ انڈرسٹوڈ چیز ہوتی ہے نا۔ تو پھر یہاں پر لیکن احتیاط یہ ہے کہ اجازت لے لی جائے یا نیابت لے لی جائے، یعنی وکالت لے لی جائے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ میری طرف سے ادا کر دیں۔ یہ ایک اچھا اور ایک مستحسن، ایک مستحب طریقہ ہے۔ اچھا اس میں ادا کرنے کا وقت جو خاص طور پر وہ یہ کہ فطرہ جو واجب ہونے کا وقت ہے وہ عید الفطر کی صبح صادق کا وقت ہے، یعنی جس شخص نے وہ وقت پایا اس پر فطرہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی اور مستحب اور سنت یہ ہے کہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے فطرہ ادا کر دے، لیکن اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے کہ بھئی نماز نکل جائے گی یا اور کوئی معاملہ ہے نہیں یاد رہا، کسی بھی وجہ سے رہ گیا، تو اب نماز کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یہ ادا ہی کہلائے گا، فطرے کی قضا نہیں ہے۔ اچھا عید سے پہلے رمضان ابھی چل رہا ہے، جیسے مثال کے طور ابھی بھی پر دے سکتے ہیں، رمضان سے پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی دے دیا، جب بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا بالخصوص زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ فطرے میں تو چلیں ہم مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان، یہاں پر لوگ ہمیں مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ رمضان آتی ہے تو زکوٰۃ کے معاملے کو یاد کرتے ہیں۔ تو اب زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، جب سال پورا ہو جائے، جب سال پورا ہوگا تو جب ہی اس نے زکوٰۃ دینی ہے، رمضان کا انتظار نہیں کریں گے۔ بھائی مثال کے طور پر کوئی شخص صاحب نصاب ہوا تھا 1 اگست کو، تو اب جہاں 1 اگست اس کا سال مکمل ہوگا تو اب وہ زکوٰۃ کا ادا کرنے، زکوٰۃ اس پر واجب ہو گئی، اب وہ جلد سے جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ رمضان فروری مارچ میں اگلے سال کہیں آئے گا تو پھر جو ہے وہ دیکھوں گا۔ تو یہ اس چیز کو بہت خاص طور پر میں آپ کے توسل سے پہنچانا چاہوں گا کہ ہمیں اس پر دیکھنا چاہیے کہ رمضان آتی ہے تو زکوٰۃ یاد آتی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب سال مکمل ہو گیا تو بھائی آپ زکوٰۃ کے جو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی اب آپ اس کو مستحق تک پہنچائیں۔ بڑی خوبصورت بات کے علاوہ صاحب، اہل سنت کی نظر میں جو چیزیں ہیں وہ آپ نے بالکل ڈیفائن کی۔ میں چاہوں گا فقہ جعفریہ کے برادر امن، فطرہ چاند دیکھنے کے بعد سے آپ اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ رمضان کا یا عید کا؟ عید کا چاند، عید کا چاند، آغا سیستانی کے نزدیک عید کا چاند جیسے ہی آپ نے دیکھا یا خبر موصول ہوئی آپ فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ نماز قبل اور نماز عید سے قبل بھی اور نماز عید کے بعد بھی، اور ظہرین تک ادا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت طویل موضوع ہے لیکن مختصر کیا میں نے۔ اچھا کس کو دینا ہے، ہاں ادا کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا ہے؟ جو انتہائی حد تک مفلس ہے کہ اپنی روٹی کا بھی انتظام نہیں کر سکتا، احتیاط یہ ہے کہ وہ بھی ادا کرے، اچھا اللہ احتیاط۔ لہذا اور سید کا سید کے پاس جائے گا، غیر سید کا غیر سید کے پاس جائے گا۔ سید کا غیر سید کو بھی دیا جا سکتا ہے مختلف اشکال کی صورت میں۔ اچھا سید غیر سید کو دے سکتا ہے لیکن ہاں لیکن غیر سید کو نہیں دے سکتا، وہ خمس کہلاتا ہے۔ جو ابھی فطرے کی بات ہو رہی ہے خالص فطرہ۔ دیکھیے عموماً جو ہم نصاب آ جاتا ہے صاحب 460 روپے آ گئے، یہ آ رہا ہے آٹے کے لحاظ سے۔ عموماً گھروں میں جو کھانا کھایا جا رہا ہے وہ چاول اور آٹا کھایا جا رہا ہے، تو بہتر یہ کہ 1.5 کلو چاول اور 1.5 کلو آٹا جو آپ لے رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ اس کو ادا کریں کم سے کم۔ باقی تو آپ زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، یہ تو فطرے کی خاص بات آ گئی۔ اس میں نصاب ہمارے یہاں نہیں ہے، جیسے قبلہ نے فرمایا نصاب ہمارے یہاں ہے زکوٰۃ پر۔ نصاب ہمارے یہاں ایک لحاظ سے آتا ہے خمس کے اوپر، ٹھیک ہے، اور جب سال مکمل ہوتا ہے تو 2.5% زکوٰۃ ہے، وہ آپ نے ادائی کرنی ہے۔ ہمارے یہاں نوٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے، باقی چیزوں پر زکوٰۃ موجود ہے۔ خمس 20% ہے، وہ بھی سال مکمل ہو جائے
تو وہ ادا کرنا ہوگا آپ کو. اس کا ایک الگ طریقہ ہے, تفصیل نہیں ہے کہ میں نہ وقت ہے اتنا بیان کروں. پھر رویت کا مسئلہ ایک اہم سب سے ہے. یہ عموماً جو لوگوں کے اندر بڑا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیے امام جعفر صادق کی فقہ میں بالکل واضح اور روشن بات ہے اور بہت آسان بات ہے کہ اپنی آنکھ سے دیکھیں چاند کو, رویت مکمل. اب جس نے دیکھا اس پر عید واجب, جس نے نہیں دیکھا اس پر روزہ واجب. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر دو عادل گواہ, جس کو میں عادل تسلیم کرتا ہوں, انہوں نے گواہی دے دی تو مجھ پر عید واجب ہے, اور جن گواہیوں کی بنیاد پر عید کا اعلان کیا گیا ہے ان کو میں عادل نہیں سمجھتا اور میں نے خود بھی نہیں دیکھا تو مجھ پر روزہ واجب ہے. اس لیے کوئی مسائل نہیں ہے, یہ سیدھا سیدھا مسئلہ موجود ہے. اچھا یہ تو علامہ صاحب ویسے میں جب کر رہا ہوں معذرت, جی جی ڈاکٹر 29 کی اس میں ہوگا نا یہ, ہاں, لیکن نہیں 30 ہے تو وہاں تو پھر کوئی وہی نہیں ہے نا. ظاہر ہے اس میں کوئی مسائل ہی نہیں ہے, لیکن یہ بات پہنچ جائے. ہاں جیسے روزہ شروع کرنے والے تھے کہ اگر جم غفیر یہ کہہ دیں کہ چاند ہو گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایک دم دیکھا اور دیکھا چاند دکھ گیا سب کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ جم غفیر نے کہہ دیا. وہی آ رہا ہوں کہ اجتماع اگر اعلان کر دے کہ کثرت سے لوگوں نے کہہ دیا ہے تو اس میں کوئی نہیں, لیکن کثرت سے لوگوں نے دیکھا ہے, میں نے تو نہیں دیکھا نا. نا اگر اس کی معاملت تو نہیں ہے اس پہ. اس میں معاملت نہیں ہے. اگر مجمع عام نے اعلان کر دیا, کثرت سے اعلان ہو گیا تو وہ معاشرے میں صلاحیت کر گیا, پینیٹریٹ کر گیا, تو بس ٹھیک ہے, پھر وہ معاملہ کوئی ویسا ٹھیک ہے. اس کو واجب کر سکتے. اور علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ رمضان مہمان بن کے آتا ہے. برادر ایمن, رمضان بہت اچھی بات آپ نے گفتگو چھیڑی. دیکھیے یہ بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمارے بدن سے روح کو علیحدہ کیا جا رہا ہے. یہ انسان کی روح کی تازگی کے لیے بہترین ایام تھے جو ہم سے رخصت ہو رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے, اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کر دوں کہ یورپ کے ایک ملک میں ایک مسلم موجود تھے اور وہاں تقریباً اکثریت سے لوگ وہی تھے, وہ ایک آدھی. تو رمضان کا جیسے ہی مہینہ آیا تو انہوں نے اہتمام کچھ کرنا شروع کیا. یہ روٹین سے ہٹ کے اہتمام تھا. تو جو ان کے ساتھ کے لوگ تھے کلیگ, وہ کہنے لگے صاحب یہ کیا معاملات ہے, آپ کو ایک دم تبدیل ہو گیا یہ معاملہ. کہنے لگے یہ رمضان آ گئے. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا اچھا رمضان میں آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ رمضان میں ان چیزوں سے ہم برات کرتے ہیں, ان کی احتیاط کرتے ہیں, ان سے دوری اختیار کرتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں. کہنے لگے اچھا صرف رمضان میں آپ یہ کام کرتے ہیں 30 روز کے لیے؟ ہم تو سارا سال کرتے ہیں. ہمارے ہاں جب سے ہم سطح شعور پہ پہنچے ہیں تب سے اب تک, اور جب تک ہم مرتے نہیں ہیں تب تک کے لیے یہ واجبات. اللہ اکبر. تو رمضان کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ رمضان کو آپ یہ نہ سمجھے کہ رمضان رخصت ہو گیا ہے, بلکہ جب تک زندگی ہے تب تک اطلاق کیجئے, تاکہ جن چیزوں سے آپ نے ان 30 دن میں برات کی ہے, جن سے احتیاط کی ہے, اس سے تمام عمر احتیاط کیجئے. تبھی آپ اچھے انسان بنیں گے, اچھے مسلمان بنیں گے, اچھے مومن بنیں گے. تبھی آپ اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائیں گے, آپ کی کفالت میں جو افراد ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچائیں گے, آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کو بھی فائدہ پہنچائیں گے. بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب نے کی. اور میں چاہوں گا کہ میں فطرے کے حوالے سے بالکل وقفے سے آ جائیں تو پھر انشاءاللہ وقفے سے آ جائیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان ایک بڑے خوبصورت بھائی ہیں اور بدر منیر بھائی کے شاگرد ہیں, فرحان قادری ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کے ناز سے ہی ناظرین کرام وقفے پہ جائیں گے, اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے. بسم اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے,
خود پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ آج رمضان المبارک کی آخری سحری آپ نے ملاحظہ کی، رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم کیوں نہ ہر مہینہ رمضان کی طرح جئیں، کیونکہ اگر نیکیاں سمیٹتے رہیں گے تو ہمیں آج رونا نہیں پڑے گا کہ آج رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اگر ہر مہینے ہی ہم رمضان کی طرح عبادت کریں، مسلمانوں کا خیال کریں، بھائی چارگی کا ایک پیغام دیں، تو میں سمجھوں گا کہ ہم نے ہر مہینہ پروردگار کو راضی کیا۔ علامہ اطہر مشہدی صاحب، آپ پہلی رمضان سے ہمارے درمیان موجود تھے، میں چاہوں گا علامہ صاحب آخری پیغام، کیونکہ رمضان ہم سے جدا ہونے جا رہے ہیں۔ میں کیا پیغام ہے اللہ کی کتاب کا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ کے رسول نے قرآن کریم میرے قرابت دار سے محبت ہے، اور ان کی محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے کہے پہ من و عن عمل کرتے چلے جائیے۔ اس رمضان میں اگر ہم پابندی وقت کے ساتھ، اول وقت کے ساتھ نماز ادا کر لیں، اور نماز کی قبولیت اس بات سے لازم ہے کہ جب آپ کی نماز قبول ہوگی جب آپ کا عمل کامل ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، خوبصورت کامل بات، ہو جائے گا۔ خوبصورت پیغام۔ بس یہی میرا پیغام ہے کہ ہمیں اپنے عمل کو جتنا خالص ہم کر سکتے ہیں قربتاً الی اللہ اگر کر سکتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی ہے، رمضان کی بھی کامیابی ہے، ہماری زندگی بھی کامیابی ہے، اور اخروی زندگی کے لیے یہ بہترین کامیابی کی دلیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ کیا بات ہے جی، علامہ شبیر قادری صاحب۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ کیا بات۔ ابھی بھی چند لمحات ہمارے درمیان ہیں، ان کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے سابقہ گناہوں سے، بالخصوص جو غفلت میں ہم نے دن گزارے، ان پر ندامت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، اور بالخصوص رمضان کے بعد جو ذوق عبادت اور شوق عبادت جاگتا ہے، اور کوشش کریں کہ یہ آگے بھی جاگتا ہی رہے، اور اس کو جگا کر رکھیں۔ اپنے نیک اعمال، جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ اپنے نیک اعمال کو جاری و ساری رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی برکت سے نیک بنائے اور اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بھی پورے رمضان ہمارے درمیان موجود تھے۔ 30 دن یہاں پر محترم سید علی ابرار نے جو پروگرامز کیے ہیں یہاں پر، اور علم میں جو تمام شرکا، خاص طور پہ علامہ اطہر مشہدی صاحب اور علامہ شبیر قادری صاحب ابھی بھی موجود ہیں، بہترین پیغامات انہوں نے دیے ہیں، اور صحیح فرمایا کہ پیغام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو آ چکا ہے اور مسلسل جاری و ساری ہے۔ اب یہ 30 دن جو ہم نے گزارے ہیں یہاں، کوشش کی ہے جتنا ہو سکے داخل ثواب ہوں۔ میرے صرف ایک جملہ کہنے کا ہے کہ تمام سال جیسے یہ 30 دن گزارے ہیں، اسی طرح کوشش کر کے عملاً صرف اور صرف فرائض اور واجبات کو ادا کر لیں اور حرام کو ترک کر دیں تو بھی بہت مکمل زندگی ہوگی۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ اچھائیاں کرنے کی ضرورت پیش آئے، یہ جملہ اتنا واضح ہے کہ اس کے اندر بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں، اور میں بس یہی دستبستہ گزارش بھی کروں گا، دعا بھی ہوں کہ مولا پنجتن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری جو دن گزرے ہیں اس میں ہماری جو ہم نے مغفرت چاہی ہے وہ قبولیت کی منزل پر رہے، اور آئندہ بھی ہمیں صراط مستقیم
मौला कायनात के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल नाज़रीन किराम, और आखिरी लम्हात हैं, लेकिन मैं आज के दिन उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को सजाने में मेरे साथ शाना बेशाना खड़े रहे और मुझे अप्रिशिएट किया। सबसे पहले बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, उसकी पूरी टीम, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मेरी ट्रांसमिशन को कामयाब किया। यूसुफ पाकिस्तानी भाई, इरफान भट्ट साहब और अयूब उस्मान, अशरफ भाई जो कि आप उनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, गनी, नवेद जाफरी, हमारे नुमान जो कि मुसलसल हमारे दरमियान मौजूद थे, और पीसीआर में जुनेद हैं, हमारे मामू हैं, ऑडियो शफीक भाई हैं हमारे, और जिन जिन के नाम मैं नहीं ले पा रहा, एहसन कैमरामैन हैं हमारे दरमियान, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, बड़ी मोहब्बत की। सुफियान है कैमरामैन हमारे दरमियान, और नाज़रीन किराम तमाम ही लोगों की मोहब्बत से ये बना था बाखबर रमज़ान। और हमारी जो 2 वॉलंटियर थी कि जिन्होंने हमें किसी भी फ्लोर पे कोई भी हो, लेकिन किरदार ख़वातीन का बड़ा होता है क्योंकि मेहनत करती हैं। सोनिया असगर हमारे दरमियान मौजूद थी, अशल हमारे दरमियान मौजूद थी, महमूद भाई थे हमारे दरमियान, और जिन जिन अहबाब के नाम मुझे याद नहीं है मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मैं सबका शुक्रिया अदा करने के बाद ये कहूँगा कि अली हैदर भी हमारे दरमियान मौजूद थे। और नाज़रीन किराम, इस पूरे महीने में किसी का भी मुझसे दिल दुखा हो या किसी को भी मेरी बात कोई नागवार गुजरी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि रमज़ान जाने को है। हम चाहेंगे कि रमज़ान को अलविदा मिल के करते हैं। आशिक है अब पारा पारा, कल्बे आशिक है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। और तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़-ए इबादतें बढ़ा था। आह अब दिल पे है गम का ग़लबा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़-ए इबादत बढ़ा था। आह अब दिल पे है गम का ग़लबा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे दीवाने अब रो रहे हैं, मुज़्तरब सब के सब हो रहे हैं। हाय अब वक्त रुख़सत है आया, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। बस में अफ्तार सजती थी कैसी, खूब सहारी
بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مفتروں میں سب ہو رہے ہیں ہائے اب وقت رخصت ہے آیا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان اور جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی